مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ جب کہہ رہے انسان نے قربانی کر لی تو اب بعد والوں کا اپنے آپ ثابت ہو گیا، یہ قرآن ثابت کر رہا۔ قربانی کب کی جائے گی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پہلے نماز پڑھیے، اس کے بعد قربانی کیجیے، نماز سے پہلے قرآن بتا، یہ سارا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو لوگ نہیں بیچارے جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ظلم ہو رہا، وہ سمجھتے ہیں یہ ظلم ہو رہا، ان کو پتہ نہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص ظلم کر رہا ہے۔ اگر یہ ظلم ہے تو آپ اگر کھیت جوت رہے ہیں گیہوں بونے کے لیے، گوبھی بونے کے لیے، تو بھی آپ کو ہل چلانے میں لاکھوں لاکھ جیو کی ہتیا کرنی پڑتی۔ بس یہ دکھائی یہ ہتیا سے، اگر یہ ہتیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کمزوروں کی ہتیا کر دو اور طاقتور کی ہتیا مت کرو، ایسا تو نہیں۔ اگر وہ کمزور ہیں، ان کی آوازیں نہیں ہیں، تو وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ لیکن انسان جانتا ہے کہ اگر وہ ہل نہیں چلائے گا تو کھائے گا کہاں سے، سبزی اگائے گا کہاں سے؟ ہر چیز کے اندر جیو ہے، لہذا یہ سمجھنا کہ یہ ظلم ہے، یہ ہمارے عقل کی کمی کی وجہ۔ دنیا کا کوئی انسان آم کھاتے ہو بڑے شوق سے، ذرا آم کے باغ رکھانے والوں سے پوچھو کہ وہ کتنی دوا چھڑکتے ہیں جیو کو مارنے کے لیے، کتنی دوا چھڑکتے ہیں۔ یہ کھاد ڈالنے والوں سے پوچھو یہ کھاد کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ جیو کو مارنے کے لیے ڈالتے ہیں کہ ہمارا گیہوں، ہماری سبزی حل تک پہنچ جائے اور یہ دوسری جیو اس کو کھانا لے۔ کون ہے جو جیو کو نہیں مارتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہر شخص اس کے اندر شریک ہے، لہذا یہ کہنا کہ یہ ہتیا ہے، یہ ان کی عقل کی کمی۔ اور خالی اس بقرعید کے موقع پر مسلمان کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ پورے سال قربانیاں ہوتی ہیں، اور جتنی اس پر بقرعید پر قربانی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہر مہینے قربانیاں ہوتی ہیں، اور وہ فیکٹریاں مسلمانوں کی نہیں ہیں، وہ بھوچا کھانے مسلمانوں کے نہیں ہیں، وہ سب قربانیاں کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھو کہ تم کاروبار کے لیے جب قربانی کرو تو ہتیا نہیں ہے، اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیوں ہتیا ہوئی؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کو انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے، دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، خالی مسلمانوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ سروے کرتے، سروے کرنے والوں نے سروے لکھا ہے کہ 70% لوگ ہندوستان میں میٹ کھاتے، 70%۔ مسلمان کتنا پرسنٹ؟ مسلمان کو 14%۔ اس 70% میں سے صرف 14% مسلمان ہے، باقی کون ہے جو میٹ کھاتی؟ ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑا جاتا ہے؟ ان کو کیوں نہیں ہتیا کرنے والا کہا جاتا ہے؟ یہ 14% کرنے والوں کو تو ہتیا کرنے والا کہا جاتا ہے، اور باقی جو 7% ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے ہوئے ہتیا کر؟ یہ سب ہماری عقل کی کمی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، ہم اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے۔ صرف یہ معلوم ہے کہ مسلمان ویسا کرتا ہے، نہیں، مسلمان خالی نہیں کرتا، پوری دنیا کرتی ہے، اور بغیر اس کے چارہ نہیں ہے، بغیر اس کے انسان کی بزنس نہیں ہے۔ انسانوں کی بزنس اسی کو پر ٹکی ہوئی ہے، کروڑوں لوگ بزنس کرتے ہیں، چمڑے کا، لیدر کا بیر خریدتے ہیں، لیدر کی اٹیچی خریدتے ہیں، لیدر کے بیڈ خریدتے ہیں، لیدر کی کیا چیزیں لیدر کے نہیں خریدتے ہیں۔ وہ سب کیا ہے؟ سب اسی سے تو ہے۔ سب لوگ خوشیوں کے اندر ڈھول بجاتے ہیں، شادیوں میں ڈھول بجاتے ہیں، فوج کی پریڈ میں ڈھول بجتا ہے۔ یہ جو ڈھول کے اوپر کھان چڑھائی جاتی ہے وہ ہماری ہتیا ہی کی تو ہے، وہ گوہی کے پتے کی تو بجائی نہیں جاتی ہے۔ کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، لیکن ٹارگٹ صرف مسلمان بنایا جاتا ہے، صرف مسلمان کو کہا جاتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، نہ انصافی مت۔ اس چیز کو سوچو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی قربانی ہے۔ فرمایا کہ اس کا گوشت بیچ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کہ اس گوشت کے تم مالک نہیں ہو، جس کا مالک ہوتا ہے اس کو بیچ سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت بیچا نہیں جا سکتا، جس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے گوشت کی، اللہ کہتا ہے غریبوں کو کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ، جن کے یہاں نہیں ان کو کھلاؤ۔
یہ کھلانے کے لیے ہے، اصل چیز تو کھلانا، لوگوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ جن علاقوں میں قربانیوں پر بین لگ گیا، وہاں کے کتوں نے انسانوں کو کھانا شروع کر دیا، انسانوں کے بچوں کو کھانا شروع کر دیا۔ آیت شہروں سے خبر آ رہی، کتوں نے بچوں کو پھاڑ دیا، انسان تو پھاڑ دیا۔ یہاں کے ہمارے ڈاکٹر صاحب پولیو میں آیا کرتے تھے، ایک علاقے میں ان کو کتوں نے کہا کہ ٹیک دیا، کہاں پر؟ جہاں ان کو گوشت نہیں میرا، نہ گوشت پہ پابندی لگ گئی ہے۔ کتنے جانور گوشت کھاتے ہیں، ان سب کو تم نے بھوکا مانا ہے، اور جب بھوکا مانا ہے تو تمہارا گوشت کھائیں گے، تم اس سے بچ نہیں پاؤ، تمہارے بچوں کو کھا رہی، یہ خوخار بن جائے گی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کو سمجھا جائے اور اسی نظام سے چلا جائے گا تو ہم کامیابی کے ساتھ چلیں گے، اور اب اس نظام کو نہیں سمجھ پائیں گے، اپنی عقل چلائیں گے تو ہم چوٹ۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں چیزیں بتائی ہوئی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھ کر ہم کو دل کھول پر قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو قربانی فرض رہی ہے۔ ان لوگوں پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کی، اور 10 سال میں 1 سال بھی اللہ کے حبیب پر قربانی فرض نہیں تھی، فرض نہیں کی، پھر بھی آپ نے کی۔ 100 اونٹ کی قربانیاں کی، اور 2 مہینے قربان کیے، 1 مہینہ فرمایا میری طرف سے اور 1 مہینہ میری امت کی طرف سے۔ اللہ کے حبیب آپ کو یاد رکھے اور ہم یاد نہ رکھے۔ ہم گئے آپ پر فرض نہیں ہے، ہم کہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم بہانے بنائیں۔ کیسے ہم لوگ اپنے بچوں سے قربانی وہی کراتے؟ پچھلے سال دنوارا میں بتایا تھا، اس سال اس کا باپ 8 سال 9 سال کے بچے کو میں پاس ابھی 2 دن پہلے لے کر کے آیا کہ آپ نے پچھلے سال بتایا تھا کہ بچوں کو بھی بتاؤ کہ قربانی کیا چیز ہے، یہ بچے کی قربانی کرے۔ وہ 8-9 سال کا بچہ آیا، اس نے کہا پورے سال چاچا نے پیسے دیے، ماما نے پیسے دیے، اماں نے پیسے دیے، اماں نے ابا نے پیسے دیے، اس نے